میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون. میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے. یہ کہتے ہیں حضور کو زہر دیا انہوں نے حدیث لدود کے ذریعے. وہ حضور کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے, انہوں نے کہا زہر ٹپکا دیا. اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے. حضور علیہ السلام وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ میں دوائی ڈالی جان بوجھ کے. حضور اللہ کہتے رہے نہ ڈالو, لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس وقت نبی علیہ السلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو. آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکا نہیں لگواتے, ٹھیک ہے, وہ لاکھ کہتا رہے لیکن آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی. تو صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی, وہ آپ کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں زہر ٹپکا دیا. اس کے آگے موجود ہے بخاری میں, پھر حضور کو افاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ. وہ دوائی لائی گئی. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا, یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتباع ہوں. حنفی تو کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے تو اتباع کے قابل نہیں رہے کیونکہ جلسہ استراحت کرتے تھے. جلسہ استراحت تو حضور سکھایا کرتے تھے. حضور کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ آپ قابل اتباع نہیں ہو. آپ فرما دیتے تھے اگر کوئی کریٹیکل سچویشن آتی تھی تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ خاص میرے لیے ہے. جیسے بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں اللہ مجھے پورا ثواب دیتا ہے لیکن تمہیں آدھا ملے گا, وہ آپ کلیئر کر دیتے تھے. اب اس حالت میں نبی علیہ السلام نے کہا وہ دوائی منگوائی گئی. آپ نے سارے صحابہ کے منہ میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے, کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے. تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحتیاب ہوئے ہیں. اگر زہر تھا اور حضور اس سے یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں, اسی میں ان چیزوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. علی بھائی جو جیش اسامہ والی بات ہے نا اس کو کلیریفائی کر دیں. جی میں نے کلیریفائی کیا ہے. نہیں اس میں پتہ ہے یہ موقف کیا بناتے ہیں ان کا موقف. جی مجھے پتہ ہے ان کا یہ موقف. کہتے ہیں جی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر ان کو اللہ پاک نے غیبی خبر دی تھی کہ میں دنیا سے وصال فرما رہا ہوں, اور ان کو یہ پتہ تھا ان کے بقول کہ جی وہ یہ معاملات اس طرح کریں گے, اسی لیے انہوں نے یہ جو شیخین علیہ السلام تھے ان کو انہوں نے کہا تھا کہ تم اس چھوٹے بچے کے انڈر ہو کے چلے جاؤ تاکہ یہ لوگ دور ہو جاتے. یہ کہتے ہیں یہ پورا سکیفہ والا معاملہ ہوتا ہی نا, حضرت علی کو ان کے انڈر دیکھیے. اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ شیخین جو ہیں وہ اللہ سے بھی جیت گئے, رسول اللہ سے بھی جیت گئے, اس اللہ سے جس نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کرنے کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا تھا. قرآن میں 3 جگہ یہ آیت آئی, اللہ تعالیٰ ناکام ہو گیا نعوذ باللہ, اور وہ وعدہ پورا ہو گیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. آج کی یہ مجلس مخصوص و منسوب ہے ایک ایسے موضوع کی جانب جس کو تاریخ میں ہر اعتبار سے چھپایا جاتا ہے. میں گفتگو یقیناً یہ تقاضا رکھتی ہے اور متقاضی ہے کہ کیونکہ دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے تو گفتگو کا مرکز و محور سید الانبیاء اور سردار الانبیاء کی ذات ہونی چاہیے. لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں گفتگو اس ایک مخفی راز کی طرف کرنی ہے, ایک ایسے چھپے ہوئے راز کی طرف کرنی ہے جسے ہر دور میں چھپایا جاتا رہا, یعنی کہ شہادت رسول خدا. یہ ایک بنیادی اختلاف ہے کہ رسول کی وفات ہوئی تھی یا رسول اللہ کی شہادت ہوئی تھی. حضور سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ کو خدا نے کائنات کے امور پہ ناظم بنا کے بھیجا تھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے مبعوث کیا تھا رسول کو امیین میں سے تاکہ وہ انہیں آیات پڑھ کے سنائے, تلاوت کرے اور ان کے نفوس کو پاک اور پاکیزہ کرے. جہاں خدا نے رسول اللہ کی ذات کو افضلیت دی تھی, جہاں رسول ذات کو اہم بنا کے بھیجا تھا, تو وہاں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ رسول جو کائنات کے امور پہ قدرت رکھتا ہے اس رسول کی طبعی موت نہیں ہو سکتی. طبعی موت تب ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی طبیعت پر اعتدال اور توازن برقرار نہ رکھ سکیں. یقیناً موت اللہ کا حکم ہے, موت اللہ کا امر ہے, اور ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. اب میں گفتگو کا موضوع پہ آنے لگا ہوں کہ آخر جو بھی قتل ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے. رسالت مآب کی شہادت یا رسول کے قتل کے پیچھے سازش کیا تھی؟ جب رسالت مآب نے مکہ میں
दीन इस्लाम की बुनियाद रखी और रसालत माब ने मक्का से ऐलान इस्लाम किया और आगाज इस्लाम हुआ, तो बज़ाहिर तो मक्का वालों के लिए ये बात बिल्कुल नई थी कि किसी ऐसे खुदा को तस्लीम किया जाए जो नजर नहीं आता। लेकिन रिसालत माब ने अपना किरदार इतना बेहतर तरीके से मक्का वालों के सामने पेश किया था कि अहले मक्का को खुदा देखने की जरूरत इसलिए पेश नहीं आई कि रसूल जैसा सादिक कह रहा था, रसूल जैसा सच्चा कह रहा था। लिहाजा रसूल की जुबान अतहर पर यकीन करते हुए, रसूल के किरदार को तस्लीम करते हुए मक्का वालों ने तौहीद को तस्लीम कर लिया। अब मक्का में मुख्तसर सा जो अहबाब रसूल के साथ इस दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, वो मोहब्बत रसूल अल्लाह में दाखिल हुए और रसूल की मोहब्बत के जरिए उन्होंने अल्लाह को पहचाना। फिर बात सुनिएगा, ये वो लोग थे जिन्होंने मोहब्बत रसूल से की, पहचाना अल्लाह। ये वो लोग थे जिन्होंने रसूल के जरिए अल्लाह को पहचाना। उन्होंने अल्लाह देखा नहीं, उन्होंने अल्लाह सुना नहीं, उन्होंने अल्लाह के वजूद का मुतालबा नहीं किया। बस उन्होंने ये कह दिया कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, हमें तुमसे मोहब्बत है। अगर तू कह रहा है तो फिर हम मानते हैं कि अल्लाह है। अगर तू कह रहा है कि कोई जन्नत है तो हम मानते हैं कि वो है। अगर तू कह रहा है कि कोई जहन्नम है तो हम तस्लीम करते हैं कि वो है। अगर आप कहते हैं कि कोई फरिश्ता उतरता है तो हम ना देखते हुए मानते हैं कि वो है। यानी कि उन्होंने पूरे का पूरा इस्लाम कहते तस्लीम करने, उन्होंने रसूल की बात को तस्लीम कर लिया। उन्होंने कहा हम तस्लीम करते हैं कि जो आप कह रहे हैं ये हक है। ये वो लोग थे जो हकीकी मुस्लिम थे, क्योंकि इन्होंने रसूल की जुबान को तस्लीम किया था और रसूल पाक की जुबान को तस्लीम करते हुए इन्होंने कलमा पढ़ा था। अब जब रिसालत इमाम मक्का से निकलते हैं तो तस्लीम शुदा अफराद रसूल के साथ हिजरत करके मदीना पहुंचते हैं। जब रिसालत इमाम मदीना पहुंच जाते हैं तो मदीना में जाके रिसालत इमाम एक मुख्तसर से लश्कर के साथ कुफार के साथ जंग करते हैं। बदर की जंग, उहुद की जंग और फिर फतह मक्का। फिर जब रसूल उसी शहर को फतह करते हैं तो आपके अजली तरीन दुश्मन मजबूरन जिंदगी बचाने के लिए कलमा पढ़ लेते, कबूल इस्लाम करते। तो अब मुसलमानों में दो तरह के लोग थे। एक वो थे जिन्होंने रसूल को मोहब्बत से तस्लीम किया और कलमा पढ़ा। एक वो थे जिन्होंने जिंदगी के मोहब्बत, मौत के खौफ की वजह से कलमा पढ़ा। फिर एक तीसरा तबका था। वो तीसरा तबका ही कत्ल रसूल में शरीक था। वो तीसरा तबका कौन सा था? जब रिसालत माब अपने जंगों में फातिह बन रहे थे और रसूल मुसलसल अशात इस्लाम को फैला रहे थे, तो क्योंकि अरब बादशाहों का अरब था, अरब जिल्ले सुबहानी का अरब था, अरब शहनशाहों का अरब था, वहां तारीकियों का राज था। उन्होंने मान लिया कि ये फातिह बन गया है तो फिर ये शहनशाह भी बनेगा। ये शहनशाह बनेगा तो इसकी बादशाहत भी कायम होगी। जब इसकी बादशाहत कायम हो जाएगी तो इसका तसल्लुत भी कायम हो जाएगा। जब इसका तसल्लुत कायम हो जाएगा तो क्यों ना हम इस्लाम कबूल करें ताकि हम इसके तसल्लुत में अपना हिस्सा ले सकें। हम जब इसकी हुकूमत कायम हो जाए तो उस हाकमियत में अपना हिस्सा ले सकें। अब ये तीसरा तबका वो था जिन्होंने मौत की खौफ या जिंदगी से मोहब्बत नहीं, जिन्होंने हुकूमत के लालच की वजह से कलमा पढ़ा। इसके लिए तारीखों में ये बात लिखी जा चुकी है कि एक शख्स को जब बताया गया था, एक काहिन ने, एक नजूमी ने, एक सितारों का इल्म जानने वालों ने, कि अन करीब अब्दुल्ला का बेटा पूरी दुनिया में बादशाह बनेगा, तो वो शख्स आखिरी वक्त तक कहता रहा कि मुझे रसूल की मोहब्बत ने मुसलमान नहीं किया था, मुझे उस काहिन की उस खुशखबरी ने मुसलमान किया था जिसने मुझे बहुत पहले ये राय दे दी थी और बहुत पहले उसने मुझे बता दिया था कि मोहम्मद अनकरीब बादशाह बनने वाला। अब जिन्होंने बादशाहत के लालच में कलमा पढ़ा, ये सुन के कलमा पढ़ा कि रसूल अपना तसल्लुत कायम करेंगे और रसूल की हाकमियत कायम होगी और रसूल अनकरीब पूरे अरब के हुक्मरान बनने वाले हैं, तो अब उनको अपने बुतों की तजलील भी बर्दाश्त हो रही थी, उनको हर चीज बर्दाश्त हो रही थी, सिर्फ इस वजह से कि हम अनकरीब रसूल के तसल्लुत में और रसूल की हुकूमत में हिस्सा लें। अब वो कड़वी गोली भी निगल रहे थे
لیکن یہاں کیونکہ میری اس وقت خطاب کسی ایک مسلک کسی ایک فرقہ کے لیے نہیں، میں انتہائی مشکل ترین موضوع پہ اہل اسلام سے مخاطب ہوں. اب یہ جو طبقہ ہے ان کے لیے خدا قرآن میں مسلسل آیات بھیج رہا ہے اور پوری سورت اتر گئی ہے. ان آیات کو جب اکٹھا کیا گیا تو ایک سورت میں آ گئے جسے سورہ منافقون کہا گیا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس محفل میں بیٹھ کے آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، در حقیقت یہ تنہائی میں بیٹھ کے آپ کے خلاف مسلسل پراپیگنڈا کرتے ہیں. اب ان کے ذہن میں خیال تھا کہ رسول کی ظاہری طور پہ کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ نے بیٹا دیا اور وہ دنیا سے چلا گیا. ابراہیم طیب و طاہر یہ دنیا سے جا چکے، رسول کی اولاد نہیں ہے. تو ہمیشہ کیونکہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ بادشاہ کے بعد بادشاہ بیٹا بنتا تھا، تو رسول کی اپنی اولاد نہیں ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم رسول کے بعد رسول کے خاندان میں شامل ہو کے رسول کے تسلط اور رسول کی حکمرانی میں حصہ لے سکیں. اس وجہ سے بعض احباب نے رسول سے رشتہ داری کی کہ شاید رسول کی نسل ہمارے خاندان سے چلی جائے. میں پھر جملہ دہرانے لگا ہوں کہ رسول سے رشتہ داری اس وجہ سے کی گئی تاکہ اگر نسل رسول چلے تو اس نسل رسول میں ہمارا حصہ بھی ہو، یعنی کہ وہ رسول کا بیٹا، وہ یہ رسول کی نسل ہوگی، جو بھی رسول کا خاندان پھیلے گا وہ ہم اس کے ننہال ہوں گے. لیکن قدرت پروردگار تھی کہ خدا نے ایسا نہ ہونے دیا، اور رسول کی بیٹی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، رسول کی زوجہ ملکۃ العرب، شہزادی کی بیٹی، خدا نے رسول کی نسل رسول کے بیٹی کے ذریعے سے چلا دی. اب جب رسول کی بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل چلی تو اب انہیں یہ بات دوڑ رہی تھی ذہنوں میں کہ ہم تو جس لالچ میں رشتہ داری کر رہے تھے وہ لالچ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ رسول کی تو رشتہ داری میں ہم شریک نہیں ہو سکتے. اب خدا قرآن میں جہاں منافقین کے لیے آیات بھیج رہا تھا تو وہاں خدا حسنین کی شان میں بھی آیتیں بھیج رہا تھا. وہاں خدا نے ایک قرآن میں نص دے دی آیہ مباہلہ میں کہ حسن اور حسین بنص قرآن رسول کے بیٹے. اب حسنین کو خدا نے بیٹے ڈکلیئر کر دیا، لیکن اب بھی ان کے ذہن میں یہ لالچ تھا کہ کیونکہ یہ بچے ہیں اور بچہ جانشین کیسے بنے گا، ہم خلافت چھین لیں گے، ہم حکومت میں حصے داری بنا لیں گے. صاحبان ہوا یہ کہ رسالت مآب کی زندگی جب بالکل اختتامی مراحل میں پہنچتی ہے تو رسالت مآب اپنے زندگی کے آخری سال میں 18 ذی الحجہ کو حجت الوداع کے موقع پہ واپس پلٹتے ہوئے غدیر خم پہ امیر المومنین کی ولایت اور امامت کا اعلان کر دیتے ہیں اور لوگوں سے اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لیتے ہیں. میں بہت سی چیزیں بہت سے حقائق سے نکلتا چلا آ رہا ہوں اور بڑی جلدی سے نکلتا چلا آ رہا ہوں کیونکہ وہ حقائق آپ کے سامنے عیاں ہیں کہ کون کون سی آیات علی کی شان میں آئیں، رسول نے کون کون سی حدیثیں کہیں، کون کون سی امیر المومنین کے بارے میں رسول کی حدیث تھی. میں ان ساری چیزوں سے گزرتا آ رہا ہوں کیونکہ وہ چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں. میں اس چیز کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں جس کو کم پڑھا جاتا ہے اور جو پوشیدہ رکھی جاتی ہے. اب رسالت مآب نے جب غدیر خم پہ مولا علی کی حکومت کا اعلان کیا تو اب یہاں میری پوری ذمہ داری کے ساتھ ہے کہ اہل سنت لٹریچر اس میں گواہ ہے کہ رسول اللہ نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ باقاعدہ بیعت لی، اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی کہ میرے بعد خلیفہ جانشین میرا وزیر میرا وصی علی ہو. اب جب رسالت مآب نے 18 ذی الحجہ کو اپنی زندگی میں علی کی بیعت لے لی تو ان احباب اس گروہ کے وہ خواب چکنا چور ہو گئے، وہ خواب کرچیوں کی طرح بکھر گئے جنہوں نے حکومت کے لالچ میں کلمہ پڑھا. اب بعد از غدیر رسول اللہ کی زندگی کے جو ایام اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ سازش بالکل عیاں ہو جائے گی کہ غدیر کے بعد امت نے رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. غدیر کے بعد
رسول اللہ کی زندگی میں دوبارہ وہی مصائب پلٹ آئے جو مکہ کی زندگی میں تھے۔ رسالت مآب کے ساتھ رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے رسول کے سامنے زبان درازی کی جاتی تھی، رسول کے سامنے تضحیق کی جاتی تھی، رسول کے سامنے بار بار رسول کے فرامین کو رد کیا جاتا تھا۔ تو آخر یہ رسول کی بڑی مختصر سی زندگی ہے کہ 18 ذی الحجہ کو رسول اعلان کرتے ہیں اور 28 صفر کو رسول کی شہادت ہو جاتی ہے۔ رسالت مآب جب اعلان کر کے واپس پلٹتے ہیں تو پلٹ کے اب رسول چاہتے تھے کہ جو بیعت میں نے امیر المومنین کی غدیر میں کروا دی ہے تو اب صرف بیعت نہیں، میں باقاعدہ طور پہ حکومت ٹرانسفر کروں اور علی کو مسجد نبوی میں اپنی زندگی پہ منبر پہ بٹھا دوں۔ اب جن لوگوں کا خوف اور خطرہ تھا کہ یہ لوگ علی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہتے ہیں۔ اسامہ ایک نوجوان صحابی تھا، رسول نے اس کی قیادت میں ایک لشکر ترتیب دیا کہ یہ لشکر ہے اسامہ کی قیادت میں، یہ لوگ جو ہیں وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے اور یہ فتوحات کے لیے یہاں سے نکلیں گے۔ اور رسول نے کہا کہ اس لشکر میں بھی نہیں جاؤں گا اور علی بھی نہیں جائے گا۔ بعض احباب کو اس لشکر میں شامل کیا۔ اب لشکر اسامہ یا جیش اسامہ یہ تاریخ کا ایک موضوع ہے۔ اب جب رسول نے کہا کہ بعض نام لیے گئے جو نام اہل سنت لٹریچر میں ہے کہ تم لوگوں نے اسامہ کے لشکر میں جانا ہے۔ اسامہ کون تھا؟ ایک نوجوان۔ ان لوگوں نے رسول سے کہا کہ آپ ایک بچے، ایک جوان کی قیادت میں لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس میں راز کیا تھا؟ انہوں نے رسول کی زندگی میں اس لشکر میں جانے سے انکار کیا۔ رسول نے ان کا انکار تاریخ میں لکھوا دیا۔ رسول اللہ نے یہ انکار کیوں لکھوایا؟ اس وجہ سے لکھوایا کہ آج میری زندگی میں جو میرے بنائے ہوئے نوجوان سردار کے لشکر میں نہیں جاتے، کل کو وہ یہ کہہ کے علی کی حکومت کا انکار نہ کریں کہ علی نوجوان ہے، کہ اگر آپ پل کو یہ کہہ کے امیر المومنین کی حکومت کا انکار کریں گے کہ علی تو جوان تھا تو اس لیے ہم نے علی کی سربراہی کو تسلیم نہیں کیا، تو رسول تو اپنی زندگی میں اسامہ کو بھی بنا رہے تھے کہ تم اسامہ کے لشکر میں چلے جاؤ۔ تو جو نبی اسامہ کو لشکر کا سردار بنا رہا تھا وہی نبی علی کو امت کا سردار بنا رہا تھا۔ تو جن لوگوں نے ایک چھوٹے سے لشکر میں ایک جوان کی سرداری رسول کے کہنے پہ قبول نہیں کی، وہ رسول کے کہنے پہ امت کی سرداری علی جیسے جوان کی قبول کیسے کر سکتے تھے؟ اب یہ بات روز روشن کی طرح آ گئی اور تاریخوں نے لکھ دی کہ لشکر اسامہ سے جانے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ لشکر نکلا بھی ہے، مدینے سے تھوڑا باہر گیا اور یہ واپس پلٹے کہ نہیں، ہم اس لشکر میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب جب انہوں نے لشکر میں شامل ہونے سے انکار کر دیا اور خبر ان کو یہ طے تھی کہ رسول آخری حج میں کہہ چکے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری حج ہے۔ اب رسالت مآب کو مختلف موقعوں پر زہر دی گئی تھی، ان میں سے ایک زہر جو ہے خیبر کے ایک یہودیہ عورت نے بھی رسالت مآب کو دی تھی۔ بعض مورخین کا یہ خیال ہے کہ وہ زہر کا اثر جو تھا وہ نبی کے بدن میں تھا، لیکن نبی کو اسی زہر کی وجہ سے نبی کی شہادت ہوئی، لیکن دی عورت نے تھی، لیکن یہودیہ عورت نے نہیں دی تھی۔ یہ خیبر کی دی ہوئی زہر نہیں تھی، 7 ہجری کی دی ہوئی زہر نہیں تھی۔ اب اگر اس میں یہ کیونکہ مشکل ترین امر ہے اور قاتلین کے ساتھ لوگوں کے بڑے گہرے روابط ہیں، تو یہاں میں بات کہوں گا کہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ رسالت مآب کو ان کے آخری وقت میں ان کے حجرے میں دوا پلائی جا رہی تھی اور رسول دوا پینے سے انکار کر رہے تھے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر دوا میں شفا ہوتی تو نبی انکار کیوں کرتے؟ وہ رسول جس نے علاج کا حکم دیا ہے کہ اگر تم بیمار ہو تو پہلے اپنے علاج کا بندوبست کرو، اپنے معالج کا بندوبست کرو۔ امیر المومنین کے سر پہ ضرب لگی ہے، آج وہ علی جو کائنات کے امور پہ قادر ہے، وہ امیر المومنین مولا امام حسن سے کہتے ہیں کہ جراح کو بلاؤ،
اس کو بلاؤ جو زخم ٹھیک کرتا ہے. تاریخوں نے لکھا ہے کہ جراح کو بلایا گیا, طبیب کو بلایا گیا, طبیب نے آ کے مولا علی کے سر کے زخم کو دیکھا. اب میرا سوال ہے کہ وہ علی جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کے رستے جانتا ہے, بلکہ میں اور آسان کروں, جس کا بیٹے کا جھولا فطرس کو پر دیتا ہے, کیا بات ہے قبلہ, جس کے بیٹے کا جھولا فطرس جیسے فرشتے کو پر دیتا ہے, وہ علی اپنا زخم حکیم کو کیوں دکھا رہا تھا؟ علی آخری وقت میں بھی سنت دے رہے تھے کہ کل کو کوئی میرا شیعہ علاج سے اس لیے محروم نہ رہے کہ علاج کیوں کروائیں. علی نے ہمیں طور اور طریقہ دیا, امیر المومنین نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں جب مشکل اور مصیبت ہو یا بیماری ہو تو اپنا وقت میں گزارا کیسے کرنا. اب وہ رسول جو علاج کا حکم دیتا ہے, صحیح بخاری کہتی ہے کہ اس کو دوا پلائی جا رہی تھی, وہ انکار کر رہے تھے. جب ایک شخص کو کوئی قتل کر دے یا قتل کی کوشش کرے اور اس کی زندگی کی سانسیں ابھی باقی ہوں, تو اس کا آخری بیان جو ریکارڈ کروایا جاتا ہے یہ سب سے اہم ہوتا ہے. فوری طور پہ وہ جتنی بھی کریٹیکل سچویشن میں ہو اور جتنی بھی سنجیدہ حالت میں ہو, فوری طور پہ کہا جاتا ہے کہ جب تک اس کی سانسیں ہیں جلد از جلد اس کا آخری بیان ریکارڈ کروا لیا جائے تاکہ وہ ایز اے ایویڈنس کام آ سکے کہ مقتول نے آخری وقت میں اپنے قاتل کے بارے میں کیا کہا تھا. کیا بات ہے قبلہ, بے شک. اب جب مقتول اپنا بیان ریکارڈ کروانے کی کوشش کرتا ہے تو جنہوں نے چھپ کے حملہ کیا ہوتا ہے, جن کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ اصل قاتل یہ ہیں, وہ اس وقت مقتول کے ارد گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ خاندان میں سے, فیملی میں سے کوئی بندہ اگر مقتول کے پاس گیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تم تک یہ حملہ کس نے کیا تھا, تو ہم بے نقاب ہو جائیں گے. پہلے تو وہ کسی کو ملنے نہیں دیتے, اور اگر کوئی غیر طرفہ شخص جس کا کوئی بھی طرفین سے تعلق نہ ہو وہ آ کے اس سے کچھ لکھوانے لگے تو وہ اسے لکھنے نہیں دیتے. بس اسلام میں رسول کے دشمنی اور قتل کی کہانی یہیں پہ کھل گئی کہ رسول زندگی میں جب لکھوانا چاہ رہے تھے تو لکھنے سے منع کون کر رہا تھا. جیو قبلہ, جیو جیو. اگر رسول کو لکھنے سے منع کیا جا رہا تھا کہ آپ نہ لکھیں, تو اب میں قرآن کی طرف آتا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ میرا محمد جو دے وہ لے لو. بے شک. تو اب میرے برادران اہل سنت جن کو مولوی شخصیات کے نام پہ جذباتی کرتے ہیں, مشتعل کرتے ہیں, ان کو ابھارتے ہیں کہ دیکھیں, ان لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ حقائق سے چشم پوشی نہ کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے کہ میں لکھوانا چاہتا ہوں, اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو بھی وہ محمد دے وہ لے لو, بے شک. تو اب بنص قرآن کی روح گردانی کس نے کی؟ کس نے نافرمانی ہے قرآن کی کہ انہوں نے مصطفیٰ کو لکھنے نہیں دیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نوشتہ, وہ تحریر نہیں لکھنے دی, اور رسالت مآب کو اس حجرے سے اپنی بیٹی کے گھر جانے کی تک بھی نہیں دیا گیا. اسی حجرے میں کچھ لوگوں کا رش اتنا مسلسل رہا کہ رسول کی اہل بیت کو بھی رسول سے ملنے نہیں دیا جا رہا تھا, حتیٰ کہ 28 صفر کی صبح رسول کی شہادت ہو جاتی. اب یہ بالکل تاریخی حقائق ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. 28 صفر رسول کی شہادت ہوئی, 28 صفر کا دن, 28 صفر کی رات, 29 صفر کا دن, 29 صفر کی رات, اور 30 صفر تک رسول کا جسد مبارک رسول کے حجرے میں پڑا رہا. 3 دن تک مسلسل نبی کی تدفین عمل میں نہیں لائی گئی. اب ان تمام عوامل کا, جس کا میں نے بہت مختصر سے وقت میں محاسبہ کیا ہے اور تجزیہ کیا ہے, اب ان تمام عوامل کا جائزہ لے کے آپ ہمیں بتائیں
کہ رسول اللہ کے ساتھ مخلص کون تھا، رسول کا دشمن کون تھا، رسول کے مشن کا ساتھ کس نے دیا، رسول کے مشن کا نقصان کس نے دیا۔ صاحبان، آپ کو بالآخر یہ غور کرنا پڑے گا، آپ چاہے شیعہ دشمنی میں آپ دیواریں کالی کریں، کتابوں کی سیاہی کے ساتھ کتابوں کے ورق کالے کر دیں، لیکن آپ کو ایک دن تسلیم کرنا پڑے گا کہ اصل میں اسلام کے دشمن وہی تھے جو علی کے دشمن تھے، بے شک رسول کے دشمن وہی تھے جو اصل میں اسلام کے دشمن تھے۔ رسول اللہ کو زہر دے کے انہی کے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ رسول کی جو حدیث تھی، میں بادشاہ کریم کربلا کے حرم کے سامنے ہوں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے۔ اس حدیث کی مطابقت بھی کیا کہنے کیسی اکٹھی ہوئی کہ نانے کا لاشا بھی 3 دن پڑا رہا اور نواسے کا جنازہ بھی 3 دن پڑا رہا، لیکن نانے اور نواسے میں فرق تھا۔ نانے کا جنازہ حجرے میں پڑا رہا، نواسے کا لاشا صحرا میں پڑا رہا۔ نانے کے جنازے پہ درود پڑھا جا رہا تھا، نواسے کے لاشے پہ پتھر مارے جا رہے تھے۔ وہ رسول جس نے اسلام لوگوں کی رگوں میں اتارا تھا، وہ آخری وقت میں رو رو کے کہہ رہا تھا کوئی میری بیٹی فاطمہ کو بلائے۔ ممبر خطابت پر جلوہ گر علماء اہل سنت و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر کے بارگاہ رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے،